ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس ڈسکشن میں محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ نے جو ہمارے ساتھ وائر سیٹلائٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری اقدار کا بھی ایشو ہے. جس قسم کی ہم لینگویج یوز کرتے ہیں, جس قسم کی ہم چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو ہماری ایک ویلیوز ہیں, اس کا بھی اس پوری چیز سے تعلق ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائیکالوجی کے اندر ایک برانچ ہے, بڑی نئی برانچ ہے, جس کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہتے ہیں, NLP, کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کا ہمارے دماغ پہ اثر ہوتا ہے, وہی ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں. ہمارے نیورونز ہماری لینگویج, ہماری زبان کے تحت جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. پروفیسر سائیکائٹری پروفیسر سعد ملک میرے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب, یہ جو ہے نا ہمارے ہاں لینگویج, جب سے میں نے شعور سنبھالا ایک بچے کی, میں سمجھتا ہوں 4-5 سال کی عمر سے آج تک جب سے میں نے پاکستان میں مطلب میری ایک گروتھ ہوئی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں الٹا لٹکا دیں گے, الٹا لٹکا دیں گے. ایک کامن پاکستانی لینگویج کا کرا ہے کہ ان کو الٹا لٹکا دیں, ان کو چھتر ماریں, ان کو الٹا لٹکا دیں گے, کیف و کرتار تک پہنچائیں, ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں. پاکستان میں جسٹس کا جو سارا کانسیپٹ ہے, جو ہماری لینگویج ہے, ہمارا کانٹیکسٹ ہے زبان کا, جسٹس کا کانسیپٹ صرف پنشمنٹ کے ساتھ ہے. جسٹس کے کانسیپٹ میں کوئی اور چیز نہیں. یہ جو واقعہ لوگوں نے کیا الٹا لٹکا دیں گے, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پاکستانی سوسائٹی کی پرنسپل ویلیو ہے لینگویج کی, الٹا لٹکا دیں؟ آئی تھنک جو الفاظ ہم یوز کرتے ہیں, سیمینٹکس جس کو ہم کہتے ہیں, بیسیکلی وہ ہماری سوچ کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے ہماری ایز اے نیشن وی آر اے ویری وائلنٹ نیشن. ہم اور ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص کیو کو جمپ کرتا ہے یا جو اگریشن سے کام لیتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. آئی تھنک ہم ہوتے جا رہے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے. آپ ہماری کوئی بھی پنجابی فلم دیکھیں, اس میں اتنا وائلنس ہوتا ہے, خون خرابہ, گنڈاسے اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور میڈیا سے جب آپ کو یہ میسیجز ملتے ہیں کہ ہر طرف یہی کچھ ہو رہا ہے, تو اس سے آپ کی جو ایک انہبشن ہے اگینسٹ وائلنس وہ کم ہو جاتی ہے. اور آپ کو اگزامپلز ملتے ہیں کہ جو لوگ وائلنس کرتے ہیں, اگریشن شو کرتے ہیں, وہ زندگی میں آگے نکلتے ہیں. اور وہ ایک بہت غلط میسیج ہے جو ہمارے بچوں کو اور اپنے ٹین ایجرز کو ہم دے رہے ہیں. آپ پڑھے لکھے علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پہ جس طرح ٹریفک میں ہم ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں, یا جہاں پہ ہم نے قطار بنانی ہو وہ ہم کس طرح وائلیٹ کرتے ہیں. سو یہاں وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ والا جب رول ہے, تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. جو کچھ اس موب نے کیا ہے وہ پاکستان کی تحت و شعور کی جو ویلیوز ہیں, شعور کی جو ویلیوز ہیں, مطلب سب کانشیس کی جو ویلیوز ہیں, وہ اس کو انہوں نے باہر ڈسپلے کر دیا. ول یو ایگری؟ ہاں بالکل. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, تشدد جو ہے نا ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں, جس طرح لوگ مارے جاتے ہیں, جس طرح ہم ان کو دکھاتے ہیں, جس طرح منظر وہ ٹی وی پر آتے ہیں, پھر جس طرح فلمیں ڈاکٹر صاحب نے کہا, یہ ساری چیزیں مل کے ایک ہمیں ایسا کر رہی ہیں کہ گویا یہ کوئی ہنسی مذاق ہو رہی ہے. اب لوگ اس کے عادی ہوتا چلے جائیں, لوگ انجوائے کرنے لگ پڑے, اور یہ ایک سائیکی تبدیل ہوتی جا رہی. پوری دنیا میں جب لوگ کہتے تھے کہ تشدد کے واقعات نہیں اس طرح دکھانے چاہیے, فلمیں اس طرح نہیں بننی چاہیے, اور ماہرین نفسیات اس طرف توجہ دلاتے تھے, ہم نے کوئی توجہ نہیں تھی. ہمارا یعنی بحیثیت قوم ہم ان چیزوں پہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہے. اس میں ایک اور پرابلم بھی تو ہے نا کہ پاکستان کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ انصاف نہیں ہوگا اگر ایک مجرم کو, ایک قاتل کو, جس پہ بھی ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, یہ چھٹ کے آ جائے گا, اس کا کچھ نہیں ہوگا, یہاں کوئی سسٹم آف جسٹس نہیں ہے, یہاں کوئی عدلیہ کا نظام نہیں, ہم سب کے اندر, ہم سب کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور موب اس کو, لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. یہ دیکھیے آپ پولیس مقابلے جو ہیں ان کی ہائٹ ہے, یہ جو اس وقت ہوا اس کے پیچھے بھی یہی سائیکالوجی. اچھا پھر آپ اس سے پیچھے آپ دیکھیں, آپ کا سب سے بڑا قانون جو ہے وہ فنڈامنٹل لا آپ کا دستور ہے. جب دستور توڑا جاتا ہے, جب وزیر اعظم کو ہتھکڑی لگائی جاتی ہے اور اس کو چور بنا کے گھسیٹا جاتا ہے, تو پھر کیا قانون کی میسج, کیا قانون کی حاکمیت ہے؟ تو قانون کی حاکمیت یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس بندوق ہے اس لیے ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. تو اس کے اثرات ہیں یہ جو کہ نیچے تک پہنچ رہے ہیں. جیسے کیا کہتے ہیں ہم اکانومی میں کہتے ہیں نا, یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اس کا. تو یہ جب تک ہم اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ, ہماری عدالتیں جو ہیں, ہماری جو سیاستدان ہیں, ہمارا جو میڈیا ہے, ہم سب جو ہے زبان کیا بول رہے ہیں, ہم دھوس کی زبان بولتے ہیں. ہم لوگوں کو مروب کرنا چاہتے ہیں اپنے جیسچر سے, اپنی آنکھیں نکال کر دکھاتے ہیں, اور ہم اطمینان سے, تمیز سے, طریقے سے گفتگو نہیں کرتے. بحیثیت مجموعی ہم شاید کوئی بدتمیزوں کی قوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا میں ذرا اسی چیز کو شیخ صاحب کی طرف چلتا ہوں. شیخ صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ جس قسم کے سوسائٹل انفلوئنسز ایگزسٹ کرتے ہیں, ان سے پہلے تو پولیس کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے,
پھر پولیس کے اندر یہ جو خود آرگومنٹ ہے کہ چونکہ جسٹس نہیں ہوتا اور پولیس بھی اکاؤنٹیبل ہے لوگوں کی طرف اور پولیس بھی پاپولسٹ طریقے سے ویجیلنٹزم کر رہی ہے، آپ کیا کریں گے، کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ہم پاکستان کی پولیس فورسز کو یہ جو پاپولسٹ سینٹیمنٹ ہے اس سے محفوظ رکھ سکیں؟ میرا خیال پولیس ایک ڈسپلن فورس ہے سر نہیں ہے، مطلب نہیں ہے سر، نہیں ہے، ہم تو یہ سر یہ تو سب تھیوریٹیکل بات ہے سر کہ کہاں ہے پولیس ایک ڈسپلن؟ میری آپ سنیے، میری آپ بات سنیے، پولیس جو ہے اس میں دیر از 2 kinds of officers. ایک وہ افسر ہیں جو کہ جو حالات ہیں اس کی رو کے ساتھ بہتے ہیں اور جو حکومت کہتی ہے اس پہ ہاں کر کے اور پھر اس کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں اور جو حکومتیں شارٹ کٹ کی کوشش کرتی ہیں اس کو یہ فالو کرتے ہیں، اور ایک وہ افسران ہیں جو یہ اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو ان افسران کو جو کہ ان چیزوں کو ریزسٹ کرتے ہیں، لا قانونیت کو جو ریزسٹ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ دینا چاہیے، لیکن وہ آپ کے ہیرو نہیں ہیں. آپ کے ہیرو وہ لوگ ہیں کہ جو مقابلے کر کے ڈیڈ باڈیز جو ہے ان کو شہروں میں پھرائیں، ان پہ آپ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، ان کو آپ گلوریفائی کرتے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے اور مظلوم جو ہیں وہ اسی طرح سے پستے رہیں گے. لیکن جو چیز شیخری صاحب یہ ہے کہ خود پولیس آفیسرز جو ہیں پرائیویٹلی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جسٹس نہیں ہوتا ہے، چونکہ جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، ان کو سزائیں نہیں ملتی ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، عدلیہ چونکہ ڈس فنکشنل ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر عدلیہ ڈس فنکشنل ہے، قانون میں خرابی ہے تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور پولیس افسران جو ہیں وہ کوشش ان کو کرنی چاہیے کہ وہ قانون جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں. میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو پولیس ریفارمز کی جو کمیٹی تھی جس نے یہ پولیس آرڈر 2002 بنایا، انہوں نے سیشن کورٹ کو ریٹ کی پاورز دینے کے لیے جو اگر انلیگل ڈیٹینشن ہوئی ہے وہ انہوں نے ریکمینڈ کیا، اور اس ریکمنڈیشن کے اوپر یہ ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. جب تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی اسٹرکٹ نہیں ہوگی، صرف بے معنی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 19ویں صدی کے قانون کے مطابق اگر آپ پھر سسٹم آپ بنا لیں تو آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے. آپ کو یہ ساری چیز کو دوبارہ ری انوینٹ، ری انجینئر اور ری کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. میرے ساتھ آسما دیکھیے، افضل شیخری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کا جو نظام تھا ڈپٹی کمشنر کا، اس کو دوبارہ سے لانے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ کیا یہ آرگیو کر رہی ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کے نظام کو اس شکل میں واپس لانے کی ضرورت ہے، یا اب اس جو سسٹم آیا تھا اس کو اسٹرانگلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ریکمنڈیشن کیا ہے آپ کی؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ریکمینڈ کریں گی آپ؟ نہیں دیکھیں، میں شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ری انوینٹ کرنے کی بالکل ضرورت ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جو چل رہا تھا وہ ان کے نئے نظام سے بہت بہتر تھا. تو ہم اس کا انتظار کرتے رہیں کہ کب نیا نظام آئے گا، مگر وہ پرانا نظام جو کہ چلے اس سے بہتر چل رہا تھا اس پہ ہم جائیں نہ، اور یہاں پہ بیٹھ کے اس قسم کی چیزیں ہوں. دوسری میں آپ کو ایک بہت ضروری بات کہنا چاہتی ہوں کہ آدھا کام تو انویسٹیگیشن کا پولیس کرتی ہے کرمنل لا کے اندر، اور جب پولیس ہی انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرے گی تو عدالتیں کیا کر سکتی ہیں. دوسری میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں نیپا میں ایک دفعہ لیکچر دینے گئی تھی پولیس والوں کو، کیونکہ میں بھی UN میں اسپیشل ریپورٹر تھی آن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، اور ایک بہت ہائی اپ ویل ریسپیکٹڈ پولیس آفیسر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے سامنے انہوں نے دیدہ دلیری سے کہا کہ آپ کا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں. تو یہ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ دس ایگریشن. اچھا مجھے ایک بریک لینے دیجیے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو میں پھر یہی سوال جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے کے اندر جسٹس کا کانسیپٹ ہے ریونج. ہم سمجھتے ہیں جسٹس صرف پنشمنٹ کے اندر لائق کرتی ہے. ہم اس کانسیپٹ سے آگے گرو نہیں کر سکے. کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس پریمیٹیو کانسیپٹ سے ماڈرنٹی کی طرف جا سکیں؟ ایک بریک کے بعد.